کوریا کے دارالخلافہ سول میں منعقدہ ایک کانفرنس کا، جس کو یو پی ایف نے منعقد کیا، اور یہ یو پی ایف یونیورسل پیس فیڈریشن ہے، اور یہ وہ ایک دنیا کی امیر ترین این جی او میں سے ایک ہے، جس کا دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر نیٹ ورک ہے۔ اور بنیادی طور پر تو یہ عیسائی فرقہ ہے جو عام عیسائیوں سے ہٹ کے ہے، لیکن اس نے اپنے غیر مذہبی این جی او کی حیثیت سے رجسٹرڈ بھی کروایا ہوا ہے، اور اس کی اپنی ایک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو عموماً پیس یا امن کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ چنانچہ ان کی دعوت پر دنیا کے 104 ممالک سے کوریا کے اندر 10 سے لے کے 14 اپریل تک لوگ جمع ہوئے، جس میں دنیا کی مختلف ممالک کے سابقہ اور موجودہ پارلیمنٹیرین تھے، سربراہان مملکت تھے، اور دنیا کے مختلف ملکوں کے دینی رہنما بھی تھے، عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، ہندوؤں کے اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے۔ 10 اپریل کو یہ کانفرنس شروع ہوئی جو 14 تک جاری رہی۔ کانفرنس میں ہمارے ہاں پاکستان سے چیئرمین سینٹ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی اور سینیٹر سید مشاہد حسین بھی شریک ہوئے تھے، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ملکوں کے رہنما اس میں شریک ہوئے۔ افریقہ سے لے کے امریکہ تک ہر اہم ملک کا کوئی نہ کوئی نمائندہ اس کے اندر موجود تھا۔ ہمیں بھی دعوت ملی تھی ہانگ کانگ سے، ایک مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلام کے پیغام امن کے حوالے سے جو قرآن کریم کا پیغام ہے، جو آیات ہیں، وہاں تلاوت، ترجمہ اور ایک پیغام ہم نے بھی اس کے اندر پیش کیا۔ چونکہ اس کانفرنس کے مختلف پروگرام تھے، ان میں سے ایک پروگرام انٹرنیشنل انٹرفیتھ پریئر میٹنگ کا بھی تھا۔ اس کے اندر 4 آدمیوں نے جو مختلف مذاہب کے تھے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے پیغام دیا، تو اس میں مجھے اسلام کی طرف سے پیغام امن جو قرآن کریم نے پیش کیا ہے وہ پیش کرنے کا موقع ملا۔ اور 10 اپریل کی شام کو ڈنر سے اس پروگرام کا آغاز ہوا، اور پھر 11 تاریخ جمعہ تھی، اور جمعہ مجھے وہاں مولانا عمیر صاحب ہیں ایک سول کی مسجد کے اندر، تو وہاں پہ پڑھانے کا موقع ملا۔ انہوں نے دعوت دی تھی، وہاں ہم نے جمعہ بھی پڑھایا، اور پھر ان کی ضیافت میں شرکت بھی کی، اور پھر واپس آئے تو یہاں دوسرا پروگرام یو پی ایف کا تھا، ایک ایوارڈ سرمنی۔ تو انہوں نے 2 اہم شخصیتوں کو ڈاکٹر سن ہک ایوارڈ دیا، اور یہ ڈاکٹر سن فادر مون بھی اس کو کہا کرتے تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے اس این جی او کی بنیاد رکھی۔ اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور حقیقت تو کیا ہے، لیکن بہت ریچسٹ پرسن ہوگا ان دا ورلڈ، ایک امیر ترین شخص ہوگا، کیونکہ اس نے جو پیلس بنایا ہے وہاں، اس پیلس کی جو کیفیت اور اس کی جو بناوٹ ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ کسی بھی بادشاہ کے محل سے وہ کم تر نہیں ہے۔ اور یہیں پر انٹرفیتھ کی انٹرنیشنل انٹرفیتھ پر میٹنگ بھی ہوئی تھی، اور پھر یہ جو لوٹے ورلڈ ہوٹل کے نام سے یہ کانفرنس شہر کے اندر ہوئی تھی، اور اس کانفرنس کے اندر یہ ایوارڈ 2 شخصیتوں کو دیا گیا۔ ان میں سے ایک شخصیت افریقہ کی خاتون تھی، اور اس کا کارنامہ یہ تھا کہ اس نے افریقہ کے اندر جو گرینری ہے، یا آپ یوں سمجھیے کہ اس نے امپلائمنٹ میں لوگوں کی مدد کی، اور لوگوں کو جو ہے روزگار دینے میں کردار ادا کیا۔ اور ایک ایوارڈ دیا گیا دوسری شخصیت کو، جس کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے یہ جو
موسمی حالات کے اندر تغیر و تبدل ہو رہا ہے، اس حوالے سے اس نے اپنے کردار نبھایا اور لوگوں کو متعارف کروایا، اور اس حوالے سے جو دنیا کی مختلف جگہوں پہ اس کے خدمات ہیں اس کو سراہتے ہوئے یہ ایوارڈ اس کو دیا گیا۔ تو گویا پروگرام کا ایک حصہ انوائرمنٹ کے حوالے سے تھا کہ جو دنیا کے اندر موسمی تبدیلی ہو رہی ہے اس کو جو ہے روکا جائے اور اس کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کی جائے، اور دوسرا جو غربت ہے اس کا خاتمہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ افریقہ کی خاتون کا اس حوالے سے کردار تھا، اس کو ریکگنائز کیا گیا، اور باقی پھر اس ایوارڈ کی تقسیم اور اس کے بعد مختلف ممالک کے جو نمائندگان تھے انہوں نے اپنے اپنے حوالے سے بات چیت کی۔ فلسطین اور غزہ کے حوالے سے بھی پوائنٹ اٹھائے گئے، اور فلسطین کے کچھ عیسائی نمائندگان بھی اس کے اندر شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے عدل اور ظلم کے خاتمے اور عدل کے ترویج کے لیے فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے کی طرف زور دیا۔ تو اس طریقے سے یہ کانفرنس اپنی کامیابی کے ساتھ 14 تاریخ کو مکمل ہوئی۔ اس کے اندر جو کوریا کے دارالخلافے سے 2 گھنٹے کی تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر جو پیلس محل ہے وہاں پر ہوئی، وہاں پہ ایک تقریب ہوئی جس کے اندر ڈاکٹر سن یا فادر مون جس کو کہا جاتا تھا، اس کی بیگم ہے ڈاکٹر حق کے نام سے HAK اس کا نام، اس کی اپیرنس اور اس کی سپیچ کے ساتھ جو کوریا زبان کے اندر ہوئی، پھر اس کی مختلف زبانوں کے اندر ٹرانسلیشن ہوتی رہی۔ تو یہ تھا پھر آخر میں 14 تاریخ کو شام میں جو ڈنر پر اس کانفرنس کا اختتام ہوا۔ تو اس طریقے سے یہ کانفرنس اپنے انجام کو پہنچی، اپنا اختتام پذیر ہوئی۔